بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر کچھ مسائل پڑھے تھے۔ ایک تو زمین کی حرکت کا مسئلہ، اور دوسرا جو سائنس کا نظریہ ہے بگ بینگ کا۔ تو آگے آج سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ فی الدنیا یعنی اس کو موت آئے گی دنیا میں۔ وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور فتنةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ نبلو کی معنی بتائی نختبرکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اختبار کہتے ہیں امتحان لینے کو۔ بالشر والخیر سے کیا مراد ہے؟ کفقر و غنی، جیسے تنگ دستی اور مالداری، کہ جب شر کو فقر سے تعبیر کیا اور خیر کو غنی سے تعبیر کیا۔ وسقم وصحۃ، اور بیماری کے ساتھ اور صحت کے ساتھ۔ کیوں آزمائیں گے؟ فتنةً، فتنے کے لیے۔ یہ مفعول لہو ہے۔ اے لننظر اتصبرون وتشکرون ام لا، ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ اس لیے آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم صبر کر رہے ہو یا شکر کر رہے ہو، صبر اور شکر کر رہے ہو یا صبر اور شکر نہیں کر رہے، اس لیے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَنُجَازِيكُمْ، تو ہم تمہیں جزا دیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ کو وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب آپ کو کفار دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یعنی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آسان مفہومی ترجمہ اس طرح ہوگا۔ اے مہزوءً بہ یقولون، یعنی آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، ھذا الذی یذکر آلہتکم، کہ یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اے یعیبھا، یعنی تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی عیب بیان کرتا ہے۔ وہم بذکر الرحمن، اور وہ کفار رحمان کے ذکر سے ہم کافرون، انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ لہم نکالا، یعنی جو رحمان نے ان کے لیے ذکر کیا ہے وہ اس سے انکار کرنے والے، اور جو دوسرا ہم کافرون ہیں یہ تاکید ہے، بہی یعنی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے۔ اذ قالوا ما نعرفہ، اسی وجہ سے ان کفار نے کہا کہ ہم رحمان کو، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت مبارکہ جو آ رہی ہے، خلق الانسان من عجل، اس کی شان نزول کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَنَزَلَ فِي اسْتِعْجَالِ لَهُمُ الْعَذَابَ، اور یہ جو آیت ہے خلق الانسان من عجل، یہ آیت تب نازل ہوئی جب وہ عذاب کو طلب کرنے میں جلدی کر رہے تھے۔ نزل فی استعجال لہم العذاب، ان کا عذاب میں جلدی کرنے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ خلق الانسان من عجل، انسان کو عجل سے یعنی جلدی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے انہ لکثرت عجلہ فی اعمالہ کانہ خلق منہ، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے احوال کے اندر
کثرت کے ساتھ جلدی کرتا ہے، اسی لیے گویا کہ انسان کو پیدا ہی اس جلدی سے کیا گیا ہے، یعنی اس کی اصل گویا کہ جلدی ہی کرنا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا عن قریب۔ سَأُرِيكُمْ عن قریب میں تمہیں دکھاؤں گا آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون تو تم جلدی نہ کرو۔ آیاتی کے بعد مواعیدی بالعذاب، یعنی جو عذاب کی وعیدیں میں نے تمہیں دی ہیں تو میں وہ تمہیں عن قریب دکھاؤں گا، تو تم اس میں جلدی نہ کرو۔ فَأَرَاهُمُ الْقَتْلَ بِبَدْرٍ، تو اللہ تعالیٰ نے فَأَرَاهُم، تو میں نے تمہیں ان کو دکھایا، یا پھر یا غائب کا صیغہ ہے ارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر کے اندر قتل کے ساتھ عذاب کا مزہ چکھایا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کفار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا؟ وعدہ سے مراد قیامت، یعنی قیامت کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فیہ، اس قیامت کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی قیامت کب ہے، کب آئے گی، کہاں ہے قیامت، جلدی لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں کہاں ہے عذاب، ہمیں کیوں نہیں ہو رہا، یعنی وہ عذاب کے اندر جلدی کر رہے تھے۔ تو آگے کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون، جب اگر اللہ نے فرمایا اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ان کو جب قیامت کے اندر حین لا یکفون، اس وقت کو جان لے، حین یہ کیا ہے، یعلم کا مفعول ثانی مفعول اول ہے، کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ اس وقت کو جان لیں جس وقت لا یکفون عن وجوہہم النار، ان کے چہروں سے آگ کو نہیں روکا جائے گا، جب یہ اپنے چہروں سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، دفع نہیں کر سکیں گے آگ کو، اگر وہ اس وقت کو جان لیں، ولا ینصرون ولا عن ظہورہم عن وجوہہم ولا عن ظہورہم، جب آگ ان کے پیٹھ پر ہوگی، آگ ان کے چہروں پر ہوگی، اور اپنے پیٹھ سے اپنے چہروں سے وہ آگ کو دور نہیں کر سکیں گے، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائیں گی جب وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا، آگے آیت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جواب اس کا۔ تو ما قالوا ذالک، تو جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عذاب کیوں نہیں آ رہا، قیامت کیوں نہیں آ رہی، تو یہ نہیں کہیں گے اگر وہ اس وقت کو جان لیتے ہیں۔ صحیح، یکفون کا معنی بتا رہے ہیں یدفعون، یعنی وہ دفع نہیں کر سکیں گے اپنے چہروں سے، اپنی پیٹھ سے آگ کو، ینصرون یعنی یمنعون منہا فی القیامت، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ کس معنی میں مدد کی جائے کہ ان سے قیامت والے دن آگ کو منع کیا جائے، آگ کو دور کیا جائے۔ وجواب لو ما قالوا ذالک، تو لو آیا ہے نا، لو کا اگر وہ جان لیتے تو کیا ہوتا، تو ما قالوا ذالک، تو وہ ایسا نہیں کہتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، عذاب کیوں نہیں ہوتا، جلدی کرتے، تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے اگر وہ یہ چیز ملاحظہ کرتے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبحتهم فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، بلکہ ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی اور ان کو حیران کر دے گی، تو وہ اس قیامت کو رد کرنے پر استطاعت نہیں رکھیں گے، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ تأتیہم کا فاعل نکالا القیامت، یعنی قیامت ان کے پاس آئے گی، فتبتہتہم، تو ان کو حیران کر دے گی، تحیرہم معنی بتائی اس کی، ٹھیک ہے۔ ینظرون کے بعد یمحلون لتوبۃ او معذرۃ،
تو ان کو مہلت نہیں دی جائے گی توبہ کرنے کے لیے یا پھر معذرت کرنے کے لیے ان کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ وَلَقَدْ تحقیق مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے جو رسول آئیں ان کا بھی۔ فیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرما رہا ہے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان پر نازل ہوا بالذین سخروا، تو جو لوگ انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے تھے ان پر نازل ہوا ما کانوا بہ یستہزئون، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ما کانوا بہ یستہزئون یہ حاق کا فاعل ہے، تو جن لوگوں نے عذاب کا یا انبیاء کرام کا مذاق اڑایا تو ان پر وہ چیز ہی، وہ عذاب ہی نازل ہوا جس عذاب کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ وَهُوَ الْعَذَابُ فَكَذَا يَحِيقُ بِمَنِ اسْتَهْزَأَ بِكَ، اور وہ عذاب تھا اسی طرح ان کو بھی عذاب پہنچے گا جو آپ کی استہزاء کرتے ہیں، جو بھی آپ کی استہزاء کرتا ہے اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا۔ قُلْ مَن يَكْلُؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جو رات اور دن کے وقت تمہاری رحمان کے عذاب سے حفاظت کرے، یا کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے رحمان کے عذاب سے رات اور دن کے وقت۔ بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ کل کے بعد لہم بتا، یعنی ان کفار مکہ کو آپ کہہ دیجئے۔ یحفظکم، یکلؤکم کا ترجمہ بتا، یعنی یحفظکم کون ہے تمہاری حفاظت کرتا ہے، من عذابہ اس کا مضاف بتایا کہ رحمان کا لفظ رحمان کا مضاف کیا ہے، عذاب الرحمن اصل میں ہے، یعنی ان نزل بکم اے لا احد یفعل ذالک، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے تو کون ہے جو وہ تمہارا عذاب حفاظت کرنے والا، اس عذاب سے حفاظت کرنے والا کون ہے، تو لا کوئی بھی نہیں ہے، یفعل ذالک جو ایسا کرے یعنی حفاظت کرے۔ والمخاطبون لا یخافون عذاب اللہ تعالی لانکارہم لہ، اور جو مخاطب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے خطاب تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے۔ ان ذکر ربہم، ذکر رب سے کیا مراد ہے، القرآن، یعنی وہ قرآن سے منہ پھیرنے والے، لا یتفکرون فیہ، قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ ام فیہا لہم آلیۃ تمنعہم من دوننا، ام لہم آلیۃ، کیا ان کے لیے معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو اس عذاب کو یا جو ان کو برائی پہنچے گی اس کو منع کرنے والے ہیں، من دوننا ہمارے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی ام فیہا مان حمزۃ للانکار اے تو یہاں پر ام بمانا انکار کے اندر ہے، ام کا ویسے معنی تو ہوتا ہے یا، لیکن یہاں پر ام بمانا حمزہ انکاریہ کے معنی میں ہے کہ الہم آلیۃ، کیا ان کے لیے معبود ہیں، ٹھیک ہے، تمنعہم مما یسوءہم، یعنی اس کو منع کر دیں جو ان کو پہنچے گا عذاب وغیرہ، تو اس کو منع کرنے والے ہیں معبود۔ اے الہم من یمنع منہ غیرنا، کیا ان کے پاس ایسے معبود ہیں جو ہمارے علاوہ ان کے پاس جو عذاب آئے گا اس کو منع کرنے والے ہیں، تو اس کا جواب ہے لا۔
ان کے پاس ایسے معبود ہیں ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. جو وہ بت ہیں وہ خود بت اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے. لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنے جان کی، اپنی نفس کی مدد کرنے کی وہ استطاعت نہیں کرتے. ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد کی جائے گی. ٹھیک ہے. لا یستطیعون کے بعد اس کا فاعل نکالا، یعنی الالہۃ، یعنی وہ معبود طاقت نہیں رکھتے. اس کے بعد نکالا فلا ینصرونہم، یعنی جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ان کفار کی مدد کیسے کریں گے. ولا ہم، اور ہم سے مراد کون ہے؟ الکفار، یعنی وہ کفار، ان کفار کو ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی. منا یعنی من عذابنا، یصحبون مدد نہیں کی جائے گی. یجارون یقالو، یعنی ان کو ہماری طرف سے کوئی بھی صحبت نہیں ملے گی، کوئی بھی پڑوس نہیں ملے گا. جیسے کہا جاتا ہے صحبک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے صحبت دے، یعنی اے حافظک، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے. و اجارک، اور تمہارے اپنے پڑوس میں رکھیں. آگے کہتے ہیں بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ہؤلاء ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان پر عمر طویل ہو گئی. یا پھر اصطلاحی ترجمہ ہوگا کہ ان کی عمر طویل ہو گئی، یعنی ان کی عمر طویل ہو گئی، گویا کہ وہ فائدہ اٹھانے لگے کفار. ٹھیک ہے. بما انعمنا علیہم، فائدہ کس چیز کا اٹھانے دیا؟ جو ہم نے ان پر نعمتیں کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم نے ان کو مہلت دی. فاغتروا بذالک، تو وہ اس کے اندر غرق ہو گئے. افلا یرون انا نأتی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو، یا ہم ارادہ کرتے ہیں زمین کو، کہ ننقصھا، ہم ارادہ کرتے ہیں زمین کو تنگ کرنے کا، من اطرافہا، اس کے اطراف سے. افہم الغالبون، کیا وہ غالب ہیں؟ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام غالب ہیں. زمین کو تنگ کیسے کرتے ہیں؟ نقصد ارضہم، یعنی ہم ان کی زمین کو تنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تنگ کیسے کرتے ہیں؟ بالفتح علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دے کر، کفار کو جہنم واصل کر کے ہم ان کی زمین کو تنگ کر رہے ہیں. تو وہ غالب نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام غالب اور اغلب ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے سبق کے حوالے سے کچھ جو چیز سمجھ نہ آئی ہو وہ پوچھ لیں.